اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنا پروگرام قرآن اور زندگی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو ہے قرآن مجید کے چوتھے پارے میں، اور ہم قرآن مجید کے چوتھے پارے کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سرزمین مقدس قم ہمارے اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا محمد حسین صورت والا۔ آئیے قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے چوتھے پارے کے تعارف کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، جیسا کہ ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے اور ہر انسان قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمے اور اس کے مفاہیم کی طرف بھی توجہ دے۔ تو ہمارا یہ سلسلہ اسی بنیاد پہ ہے کہ کچھ مطالب لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو آج ہماری گفتگو قرآن مجید کے چوتھے پارے کے سلسلے میں ہے۔ تو سب سے پہلا جو سوال یہاں پہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید چوتھے پارے کا تعارف کس طرح سے کراتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر جو پیغامات ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی ناظرین محترم کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بات پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ اس نے اس ماہ مبارک میں اس بات کی توفیق عطا کیا کہ قرآن مجید کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کر سکوں۔ آپ نے جو سوال پوچھا کہ چوتھے پارے کا تعارف کرایا جائے، تو چوتھے پارے کی طرف ہم اگر نگاہ کرتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں تو اس پارے میں کل 131 آیتیں پائی جاتی ہیں اور 2 سورے ہیں، جس میں سورہ آل عمران وہ آیت نمبر 92 سے چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے، اور اس سورے کے اندر چونکہ 200 آیتیں ہیں تو سورہ آل عمران کی 108 آیتیں پائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو چوتھا نمبر سورہ ہے سورہ نساء، اس کی 23 آیتیں اس پارے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ دونوں سورے مدنی ہیں، مدینے میں نازل ہونے والے سورے ہیں یہ دونوں۔ چونکہ یہ دونوں سورے مدینے میں نازل ہوئے ہیں تو اب ان کے پیغامات اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ سورہ کہاں پر نازل ہو رہا ہے، کس سے خطاب کیا جا رہا ہے، کس سے بات کی جا رہی ہے سورے میں، تو اس اعتبار سے پیغامات ہوتے ہیں۔ چونکہ سورہ مدینے میں نازل ہوا ہے تو اس کے پیغامات مسلمانوں کے لیے ہیں اور مسلمانوں سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ اور اگر ان دونوں سوروں کو یا دوسرے اور جامع طور پر کہا جائے کہ اس پورے پارے میں مسلمانوں کی سوسائٹی سے ریلیٹڈ گفتگو ہو رہی ہے، اور پھر مسلمانوں کو ان کی فیملی کے بارے میں کچھ احکام بتائے جا رہے ہیں، کچھ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے۔ تو پہلے سوسائٹی کی کچھ ذمہ داریاں، سماج میں مسلمان ہونے کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان کو سوسائٹی میں کس طرح سے رہنا ہے، کس طرح سے اسے زندگی گزارنا ہے، اس پر گفتگو ہے۔ پھر دوسرے مرحلے میں جب سورہ نساء شروع ہوتا ہے تو وہاں فیملی سے ریلیٹیو رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے کیا حقوق ہیں، آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان پر وہاں گفتگو ہوتی ہے۔ جب مسلمانوں کی سوسائٹی سے ریلیٹڈ گفتگو ہو رہی ہے اور ان کے معاشرے کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے کہ آپ کو کس معاشرے میں زندگی گزارنا اور آپ کیسے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کے ایک خاص اسپیکٹ پر، ایک خاص جہت سے اس میں گفتگو کی جا رہی ہے، اور وہ اسپیکٹ یہ ہے کہ تمہارے کچھ دشمن ہیں۔ 2 طرح کے تمہارے دشمن ہیں۔ ایک وہ دشمن ہے کہ جو تم پر حملہ کرتے ہیں، تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اور پھر تم ان سے دفاع کرتے ہو، اپنا ڈیفنس کرتے ہو ان کے مقابلے میں اور ان کو اپنے سے دور کرتے ہو۔ لہٰذا آمنے سامنے مقابلہ، آمنے سامنے اسلحے کی جنگ ہے، جس میں کھلا ہوا دشمن ہمارے سامنے جو ہم پر حملہ کر رہا ہے مسلمانوں پر، پھر اب مسلمان اپنا دفاع کر رہا ہے۔ اس اسپیکٹ کو بتانے کے لیے خداوند عالم نے اس سورے میں 2 مثالوں کا سہارا لیا ہے۔
سب سے پہلی مثال جو اس سورہ میں خداوند عالم نے جس کی مدد لی اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو واضح کر سکے کہ اگر کبھی اس طرح کی صورتحال تمہارے سامنے پیش آتی ہے تو نمونے کے طور پر تمہارے سامنے جنگ بدر موجود ہے. جنگ بدر کے نمونے کو یہاں پر بیان کیا ہے. اور پھر دوسری جنگ احد کو بھی بیان کیا ہے. شاید یہ دونوں جنگ کو بیان کرنے کے لیے مفسرین نے ایک لطیف نقطے کی طرف اور ایک باریک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. شاید وجہ یہ ہو کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو ان کے لشکر کے کم ہونے کے باوجود ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے اور جس میں وہ جیتے ہیں. تو ایک ایسی جنگ کہ جو مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور مسلمان اس کو دیکھتے ہوئے اپنے اس دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہوں، تو یہ نمونہ اور مثال کے طور پر موجود تھی. اور جنگ احد ایک ایسی جنگ ہے جس میں ظاہری طور پہ مسلمان ایک حد تک کے کامیابی کے نزدیک پہنچتا ہے، لیکن اچانک کچھ غلطیوں کی وجہ سے، کچھ خامیوں کی وجہ سے، اور قرآن نے ان خامیوں کے اوپر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی ہے، انگلی رکھنے کی کوشش کی اور بتانے کی کوشش کی ہے کہ ان خامیوں سے تم کو بچنا ہوگا. تو ان خامیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے جنگ احد میں ایک مرحلے میں. اور چونکہ جنگ احد میں ایک مرحلے میں شکست ہوتی ہے تو شاید اس مثال کو دینے کی وجہ بھی یہ بیان کی گئی ہے تاکہ مسلمان متوجہ ہوں کہ جب بھی وہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، جب بھی ان کے دشمن کا مقابلہ ہمیشہ جیتنے والے نہیں ہیں. خدا کی مدد اپنی جگہ جیسے اس نے جنگ بدر میں کیا تھا، جنگ احد میں بھی کر رہا تھا، لیکن کچھ کمیاں اور کچھ خامیاں جو ہماری طرف سے ممکن ہے ان کو دور کرنا ہوگا اور ہمیں جنگ احد سے سبق سیکھنا ہوگا. یہ وہ ایسپیکٹ تھا جو ظاہری جنگ کے لیے تھا. لیکن ایک جنگ جس کی طرف بہت کم لوگ متوجہ ہوتے ہیں اور جو یہاں پر موجود ہے اور قرآن اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے، وہ ہے سافٹ وار. کہ جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس معاشرے میں کس طرح سے وہ لوگ کہ جو لوگوں کو دین کے ٹریک سے، پٹری سے ہٹانا چاہتے ہیں، وہ لوگ اپنا کام کس طرح سے کرتے ہیں. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بتائے ہوئے ٹریک پر نہ چلیں اور خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، یہاں پر خدا اس کی طرف کچھ اشارے کرتا ہے. قبلہ جزاک اللہ. جیسا کہ ہماری گفتگو چوتھے پارے میں چل رہی ہے تو چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی 92 آیت سے شروع ہوتا ہے، 92. اور اس آیت میں پروردگار عالم انفاق کا تذکرہ کر رہا ہے. تو سب سے پہلے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں اور اس سوال کے ذریعے سے کہ انفاق کسے کہتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے برکات کیا ہیں، کس طرح سے ہمیں ان کا انفاق کرنا چاہیے. قرآن کی نظر میں، اہل بیت کی روایات میں اور ان کی سیرت میں اگر ہم اس کی طرف متوجہ ہوں تو اسلامی مفاہیم میں جہاں پر اسلام کچھ چیزوں کو پیش کر رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اور مومنین اس کو اپنائیں، تو انفاق ان اہم چیزوں میں سے ایک ہے جس کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اور اگر آج ہم اپنی سوسائٹی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کی مشکلات کو دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی کی، تو اس میں مشکلات جو سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں اس کا ایک بہت بڑا حصہ انفاق کا سوسائٹی میں نہ ہونے سے ہے. کہ اگر انفاق جتنا کم ہوا ہے اتنا سوسائٹی میں مشکلات بڑھتی گئی ہیں. انفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو چیز بھی وہ کما رہا ہے، جو چیز بھی وہ حاصل کر رہا ہے، اس سے اپنی ضرورت کو پورا کرے. اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد وہ دوسرے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خدا کی راہ میں خرچ کرے. انفاق کا مطلب صرف خمس نکالنا نہیں ہے، وہ تو واجب ہے. زکوٰۃ نہیں ہے صرف، بلکہ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس بچ رہا ہے اور سامنے کوئی محتاج ضرورت مند ہے تو میں اس کو دوں. کیسے دوں اس کو؟ اسی پارے میں خداوند عالم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو خدا جنت عطا کرے گا. کہتا ہے وہ کون لوگ ہیں جن کو میں جنت دوں گا؟ میں ایسے لوگوں کو جنت دوں گا کہ جو لوگ انفاق کرتے ہیں خدا کی راہ میں، چھپے ہوئے، چھپا کر اور دکھا کر. یعنی انفاق کے اندر یہ کانسیپٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو چھپا کر انجام دیں، کیونکہ لوگوں کو نہ دکھایا جائے. چھپا کر دینا، انفاق کرنا، یہ خدا کی نظر میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے. یہ انفاق دینے کا طریقہ، انفاق کرنے کا طریقہ. لیکن انفاق کے دو فائدے جو اسی پارے میں موجود ہیں. ایک فائدہ جو انفاق کا خداوند عالم ذکر کرتا ہے اسی آیت میں، جو پہلی آیت ہے جہاں سے پارہ شروع ہو رہا ہے، ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ نیکی تک کے پہنچ سکے، نیکوکار ہو سکے، اچھا بندہ ہو سکے،
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ کہہ رہا ہے لن تنالوا البر، تم نیکی تک کے پہنچ نہیں سکتے ہو، کبھی بھی نیکی تک کے نہیں پہنچ سکتے ہو، مگر کب پہنچو گے؟ حتی تنفقوا، مگر اس وقت کہ جب تم انفاق کرو۔ کس چیز کا انفاق کرو؟ مما تحبون، جس چیز کو تم چاہتے ہو، جس کو پسند کرتے ہو، جس سے محبت کرتے ہو، اس کو خدا کی راہ میں دے دو۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو نیکی تک کے پہنچ سکو گے۔ دوسرا ایک اہم فائدہ جو آخرت کے اعتبار سے، جس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، کہ خداوند عالم جنت ان لوگوں کو دے گا جو الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اللہ کی راہ میں انفاق کریں گے، چھپے ہوئے عالم میں یا کھلم کھلا اور دکھا کر۔ یہ دو اہم فائدے ہیں جو شخص کی طرف پلٹیں گے۔ لیکن تیسرا ایک اہم فائدہ، جب لوگ اس جذبے کے حامل ہو جائیں گے اور اس جذبے کو اپنے اندر ایجاد کریں گے کہ وہ خدا کی راہ میں خرچ کریں، خدا کی راہ میں دیں، تو ایک ایسی سوسائٹی جہاں پر لوگوں میں یہ جذبہ ایجاد ہو جائے گا، پھر اس سوسائٹی میں غریب اور امیر نام کی دو کیٹیگری نہیں رہے گی، بلکہ سب ایک طرح کے ہوں گے، دھیرے دھیرے دینے والے ہو جائیں سب دینے والے ہو جائیں گے، اور ایک اس حالت میں ان کی زندگی گزرے گی کہ کسی کو مجبوری یا فقر یا مسکینی کوئی اس عالم میں نہیں ہوگا، بلکہ سب اس عالم سے نکل کر ایک عادی زندگی گزار سکیں گے۔ تو یہ ایک اہم فائدہ ہے انفاق کا۔ جزاک اللہ قبلہ۔ ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ اس میں پروردگار عالم نے اس سورے میں، اس پارے میں جنگ بدر کا تذکرہ کیا ہے اور نصرت کی ہے اور مدد کی ہے، تو خود جنگ بدر سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور کیا درس ملتا ہے اور کیا پیغامات ہیں اس کے اندر؟ جنگ بدر، اگر ہم اس جنگ کو دیکھیں کہ کس عالم میں اور مسلمانوں کی کس طرح کی حالت تھی اس وقت، اور یہ جنگ رونما ہوئی ہے، تو ہمیں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے واضح ہو جائیں گی۔ مسلمانوں کا لشکر 313 افراد، صرف 313 افراد، اور جو کفار کا لشکر تھا اس میں 950 سے لے کر 1000 تک کی تعداد موجود ہے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 سواری، ان کے پاس آدھے سے زیادہ لشکر کے پاس سواری موجود ہے اور اسلحہ موجود ہے۔ ظاہری طور پہ بہت کمزور، بہت کم اور بغیر کسی اسلحے کے اور بغیر کسی تیاری کے مسلمان تھے، لیکن دوسری طرف بہت مالدار لوگ سواریوں کے ساتھ میں، اسلحوں کے ساتھ میں، اور پھر ایک ایسے عالم میں ایک ایسی فوج کہ جو پوری طرح سے لیس ہے، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں چونکہ ان کے ذہن میں اور ان کے دل میں خدا پر ایمان موجود ہے۔ اور جس کے پاس خدا کے لیے ایمان ہو، خدا کی طاقت اور قدرت پر بھروسہ ہو، خداوند عالم اس مثال کو پیش کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ظاہری طور پر تم کمزور تھے، لیکن خدا نے تمہاری مدد کیا ہے۔ کیوں خدا نے تمہاری مدد کیا؟ کیونکہ تم کو خدا پر ایمان تھا۔ تو ظاہری کمزوری کو خدا کے اوپر ایمان پوری طرح سے جبران کرتا ہے، ریکور کر دیتا ہے، یعنی پھر وہ کمزوری نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ خدا تھا۔ تو جنگ بدر ہم لوگوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ ہم کسی بھی مشکل میں ہوں، ہم اپنے اندر کمزوری کا احساس نہ کریں، نہ ہونے دیں، ہم اپنے اندر خدا کے لیے ایمان کو مضبوط کریں، خدا پر بھروسہ رکھیں، خدا کی طاقت کو سب سے بڑی طاقت رکھنے پر ہم ایمان لے آئیں کہ یہ سب سے بڑی طاقت ہے جو ہماری ہر مشکل کو دور کر سکتی ہے اور ہماری ہر ضرورت کو یہ پورا کر سکتی ہے۔ اور پھر خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم مجھ پر بھروسہ رکھو گے، تم مجھ پر ایمان رکھو گے اور پھر قدم اٹھاؤ گے تو یقیناً میں تمہاری مدد کروں گا۔ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے جنگ بدر موجود ہے۔ جنگ بدر میں اللہ نے مدد کی اور لوگ کامیاب ہوئے اور مسلمان کامیاب ہوئے، لیکن ابھی آپ نے جو تذکرہ کیا جنگ احد کا کہ جنگ احد میں بھی مسلمان آئے اور جنگ ہوئی اور شکست ہو گئی، تو اس کے کچھ اسباب ہیں جس کی بنیاد پر جنگ احد میں مسلمان ناکام ہو گئے اور جیت نہیں سکے، تو وہ علل اور وہ اسباب کیا ہیں کہ جن کی بنیاد پہ جنگ احد مسلمان جا کے بھی جیت نہ سکے؟ بالکل، یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ مسلمان کیوں جنگ جیت نہیں سکے وہاں پر، ایک اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی جیت جب جنگ بدر میں ہوئی تھی، لشکر بہت کم تھا لیکن ان کو جیت حاصل ہو گئی، لیکن جنگ احد میں الحمدللہ لشکر بڑھ چکا تھا، بہت زیادہ ان کی تعداد ہو چکی تھی، لوگ بڑھ چکے تھے۔ مسلمان ایک طرح سے اس غرور کا شکار ہو گئے تھے کہ ان کا چونکہ لشکر بڑا ہے اور انہوں نے ظاہری طور پر تھوڑی ہی دیر کے لیے، یعنی
اب تھوڑی دیر ہم لوگ سمجھ رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ جب کفار تھوڑی دیر کے لیے پیچھے گئے، انہوں نے کچھ ایریا کو چھوڑا ہے، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پوری طرح سے جیت چکے ہیں، کامیاب ہو چکے ہیں. ایک اس وقت غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے. تو یہاں پر ایک غرور ان کے ذہن میں آ گیا تھا اپنے آپ کے لیے، اور اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھنے لگے تھے. چونکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، نتیجہ یہ ہوا کہ جو رسول نے ذمہ داری دیا تھا، جو تاریخ میں موجود ہے، میں ناظرین سے کہوں گا کہ تاریخ میں اس جنگ کا ضرور مطالعہ کریں کہ اس میں عجیب واقعات موجود ہیں. جو واقعات موجود ہیں اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو رسول نے جو حکم دیا تھا اس حکم سے اس کی نافرمانی کیا. اس درے کو چھوڑ کر جہاں پر پہاڑ پر رسول نے ٹھہرنے کے لیے کہا تھا، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. تو اس کے جو عوامل بیان کیے جاتے ہیں، سب سے پہلی علت جو یہاں پر موجود ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا طلب ہو گئے تھے. کیونکہ اوپر جو لوگ درے پر کھڑے تھے ان کو یہ لگنے لگا کہ نیچے جو غنیمت بٹ رہی ہے وہ غنیمت سے ہم محروم نہ ہو جائیں. وہ غنیمت سے لالچ، دنیا کی طلب اور دنیا کی طرف جانے کے لیے. ادھر پیغمبر نے جب کہ کہا ہے کہ تم اسے چھوڑ کے نہ ہٹنا، اس جگہ کو چھوڑ کے، لیکن دنیا کی طرف طلب ان کی ہو جانا. جب دنیا کی طلب ان کے اندر آ گئی تو نتیجہ یہ ہوا کہ جس راستے کے لیے اور جس مقصد کے لیے نکلے تھے اس میں ناکام ہو گئے. قرآن میں یہ آیت موجود ہے، ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. جس وقت تم نے اس چیز کو کہ جس کو تم چاہتے تھے تم نے دیکھا، یعنی دنیا کی محبت، اس وقت تم لوگ اس کی طرف چلے گئے. تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو دنیا کی طرف گئے، مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جس میں سب سے زیادہ پیش قدم مولا کائنات کی ذات، کہ جس نے اپنے آخری لمحے تک کہ جب وہ جنگ کے میدان میں موجود تھے اپنی پوری کوشش اور طاقت صرف اس بات میں لگا دیا تھا کہ آخرت کو حاصل کریں اور رسول کی حفاظت کریں. کیونکہ جب سب لوگ مال دنیا کی طرف چلے گئے تو اور کفار کے لشکر نے پیچھے سے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کیا، تو جو لوگ دنیا کی طرف گئے تھے وہ پھر جنگ کے میدان کو چھوڑ کر بھاگ گئے. انہوں نے جنگ کے میدان کو چھوڑ دیا. لیکن رسول، اور کچھ روایت میں ملتا ہے کہ 5 لوگ، کچھ روایتوں میں ملتا ہے تقریباً 7 لوگ جنگ کے میدان میں موجود تھے، جو رسول کی مدد کر رہے تھے، رسول کی حفاظت کر رہے تھے اور در واقع خدا کے دین کو بچا رہے تھے. تو شکست کی وجہ، ہار کی وجہ اس وقت مسلمانوں میں اس جذبے کا ایجاد ہو جانا کہ ان کو مال غنیمت حاصل کرنا ہوگا، یہ ایک اہم وجہ بیان کی گئی ہے. اور دوسری وجہ جو مسلمانوں کے لیے بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ خداوند عالم یہ چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں کو ایک شکست، ایک ہار بھی تو ہو، تاکہ یہ آزمایا جا سکے کہ جب تک کہ ایسے دن کہ جو مسلمانوں کے فیور کے دن ہیں، جس میں مسلمانوں کو صرف فائدہ ہو رہا ہے، مال حاصل ہو رہا ہے، جنگ جیت رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ دیکھا بھی جائے کہ ان میں سے کون سے ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے ان دنوں میں تو ساتھ میں ہیں، لیکن اگر مشکلات والے دن شروع ہوتے ہیں تب اصل آزمائش شروع ہوگی. تب دیکھا جائے گا کہ کون ہے جو خدا کے لیے رکے گا، کون ہے جو رسول خدا کی حفاظت کرے گا، کون ہے جو اپنے جان کی بازی بھی لگائے گا دین خدا کو بچانے کے لیے. جس کو خداوند عالم قرآن میں اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. یہ جو ہوا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ خداوند عالم نکال سکے، بتا سکے کہ کون لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، اور ان لوگوں کو پاک و پاکیزہ کیا جا سکے اور انہیں ان برے افراد میں سے نکالا جا سکے جو پوری طرح سے خدا پر ایمان نہیں لائے تھے. قبلہ بہت دلچسپ گفتگو ہے ہماری، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے پروگرام کو یہیں روکتے ہیں، اپنی گفتگو کو روکتے ہیں، پھر گفتگو ہم شروع کریں گے. ناظرین، وقت ہو گیا ہے ہمارے پروگرام کے بریک کا، پھر ہم آپ کی خدمت میں اسی گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے.